میں بار بار کہا کرتا ہوں، ابھی کچھ ماہ پہلے جو حاجی تنویر صاحب کا انتقال ہوا تھا، نوجوان تھے اور دین کے داعی تھے، کتنا کام کیا انہوں نے، کیسی ان کی دل کے اندر تمنائیں تھی، آرزویں تھی، اس وقت قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال ماہ رمضان کے اندر مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیاض الوحید نور اللہ مرقدہ کتنا کام کیا، 55 سال کی عمر میں جو کام کیا، علماء کے اس بات پر اتفاق ہے 300 سال کے علماء کے برابر کام کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن ہم بھی سوچیں کیا ہماری 5 وقت کی نمازیں مسجد کے اندر ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم بھی سوچیں کیا ہماری تراویح کی 20 رکعتیں ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم بھی سوچیں، ہم بھی تصور کریں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے، ہم دنیا کے اندر بیکار نہیں آئے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے کیا یہ گمان کرتے ہیں میں نے ان کو بیکار پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور انہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ ماہ رمضان کے اندر بھی ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، مجھے معاف کرنا، ماہ رمضان کے اندر بھی ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے جس طرح 11 مہینوں کے اندر گزرتی تھی۔ ماہ رمضان کے اندر بھی ہمارے گھروں کے اندر گانے سنے جا رہے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کا جنازہ نکل رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ 70 سال کی عمر ہو رہی ہے، جب اس سے پوچھو سورہ فاتحہ سنا دو، کہتے ہیں مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی۔ اسے پوچھو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا ہے، ذرا دعائے قنوت پڑھ دو، کہتا ہے نہیں جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اکتفا کر لیتا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ہر کام کو سیکھتے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کو سیکھتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے قرآن کو نہیں سیکھتے، اگر نہیں سیکھتے دین کو نہیں سیکھتے، اگر نہیں سیکھتے نبی کی طریقے کو نہیں سیکھتے۔ یہ جوانی عبادت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس جوانی کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا اس مال کو کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ آج ہماری زندگی، ہماری جوانیاں، ہمارا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے؟ ہر انسان سوچ سکتا ہے۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوا کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ انسان سوچ لے، محاسبہ کر لے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک میرا دن ایسا تو نہیں ہوا کہیں گناہوں کے اندر گزرا ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرا ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے کام کی وجہ سے میرے پیغمبر کا، میرے نبی کا، محمد رسول اللہ کا دل دکھا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا میرے غلط کام کرنے کی وجہ سے میرے نبی کو روزہ اطہر کے اندر تکلیف پہنچی ہو۔ ہر انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اللہ نے انسان کو صلاحیت دے رکھی ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، کیونکہ انسان بیکار نہیں آیا، انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ ماہ رمضان کے ایام، یہ راتیں، یہ مغفرت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ، آگ سے آزادی کا عشرہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے رب کے حضور کل جا کر اپنی زندگی کی جواب دہی کا ذریعہ بن سکیں کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزری ہے۔ تو اس لیے رحمت کا عشرہ ہے، اہتمام کریں قرآن مقدس کی تلاوت کا، اور اہتمام کریں ذکر و اذکار کا۔ کم از کم ہر مسلمان کو اتنا تو قرآن آنا چاہیے، 30واں پارہ آدھا تو یاد ہونا ہی چاہیے جو وہ نمازوں کے اندر پڑھ سکے، اتنی صورتیں تو اس کو آنی چاہیے، اتنا تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ مجھے نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب رکعت کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مقتدی صاحب اس وقت ہی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں مقتدی ہوں، میں اس امام کی اقتداء میں کھڑا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اس لیے اگر ہم پیچھے ہیں تو دین کے اعتبار سے پیچھے ہیں، شریعت کے اعتبار سے پیچھے ہیں، قرآن کے اعتبار سے پیچھے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں اپنی مساجد کے اندر جو حفاظ ہیں ان کے پاس جائیں، کوئی شرم نہیں ہے، ان سے جا کر کہیں ہماری 10 صورتیں تو صحیح کرا دو تاکہ ہماری نماز تو صحیح ہو سکے۔ ایسا تو نہ ہو 60 سال تک نماز پڑھتے رہے لیکن ایک نماز بھی ہماری قرآن کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو رہی۔ اس لیے زیادہ تر قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اپنے روزوں کو تمام خرافات سے بچائیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بد نگاہی سے بچ جائے، انسان روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے بچ جائے، انسان روزہ رکھ کر گالی دینے سے بچ جائے، انسان روزہ رکھ کر
غلط بولنے سے بچ جائے، جھوٹ بولنے سے بچ جائے، رشوت کھانے سے بچ جائے، غلط کاموں کو اس کا قلم غلط چلنے سے رک جائے۔ اصل روزے کا مقصد تو یہ ہے، ورنہ اللہ کو بھوکا رکھنے سے کیا مطلب تھا؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور روزے ہیں کیا؟ اللہ خود کہہ رہے، اللہ خود بتا رہے ایاما معدودات، یہ تو چند دن ہے، یہ تو چند ایام ہیں۔ اگر اللہ 11 مہینے کے روزے فرض کر دیتا تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کا انکار کر دیتے؟ اگر اللہ پورے سال کے روزے فرض کر دیتے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے؟ ہمیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، لیکن اللہ فرما رہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یہ 30 دن ہیں، زیادہ نہیں۔ ان 30 دنوں کو اللہ کے ذکر کے اندر گزاریں، اللہ کی یاد کے اندر گزاریں، اور ماہ رمضان کا ادب کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھ کر ہم تمام خرافات سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحیح معنی کے اندر ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔